اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ ہم آج یہاں دین کی نسبت سے جڑے ہیں۔ آج کے اس فتنے بھرے دور میں جب دین کی معلومات ہم سب کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے، کیونکہ چاروں طرف بے دینی کا دور ہے اور نہ ہی ہم کی سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلا پا رہے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ پوری کوشش کریں کہ کسی طرح سے اپنی زندگیوں میں دین کو شامل کریں اور اپنے بچوں تک اسے پہنچائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان عورت و مرد پر فرض ہے، اور اس کی ہمیں غور و فکر کرنی ہے، کیونکہ دنیاوی تعلیم تو ہم چاروں طرف پا جاتے ہیں، پر دین کی تعلیم پانا نہایت مشکل ہو گیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت نکال کر کچھ نہ کچھ ہر دن دین کو سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ سیکھنے سکھانے کی جدوجہد میں میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتی ہوں، آپ اس پر عمل کر کے دینی زندگی کو آسان اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ ہم 6 صفات کا مذاکرہ کے بارے میں آج جانیں گے، جس کے ذریعے دین پر چلنا اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ سارے انسانوں کی کامیابی اس مبارک دین میں ہے، جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت سے صفات سیکھے۔ ان میں سے کچھ صفات پر عملی مشق کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ وہ صفات ہیں ایمان، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ۔ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا یقین صحیح ہو جائے، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ایمان کے مفہوم کی پہنچ دماغ تک، ایمان کے حرف کی پہنچ کتاب تک، اور ایمان کے بول کی پہنچ زبان تک ہے۔ ایمان کی آواز کی پہنچ کانوں تک، اور ایمان کے اخلاص کی پہنچ دل تک ہے۔ ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے اور ظاہر کے خلاف چلنے سے ایمان کی حقیقت آئے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایک بھی ایمان والا رہ کر اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے، اور اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہ رہا تو زمین اور آسمان کو توڑ کر قیامت نازل کریں گے۔ ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مطلب ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کی عزت کا دینا، ذلت کا دینا، زندگی کا دینا، موت کا دینا، بیماری کا دینا، شفا کا دینا اور شفا نہ دینا، دن اور رات کو بدلنا، روزی کا دینا، پریشانی کا دینا، محبت کا ڈالنا اور نفرت کا ڈالنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں 100% کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کریں۔ ایمان کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 طریقوں سے محنت کرنی ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دیں اور اللہ کی بڑائی کو خوب بتائیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو خوب غور فکر کر کے دیکھیں اور رو کر اللہ سے ایمان کی حقیقت کو مانگیں۔ دوسری صفات نماز ہے۔
نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صفت و صلات پہ آ جائے، یعنی جس طرح ہم اللہ کا احکام نماز کے اندر پورا کرتے ہیں، اسی طرح نماز کے باہر بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، قبر کا عذاب ہٹا دیتے ہیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرا دیتے ہیں، حساب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا نور ہے، شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے اور دل کا سکون ہے۔ جس طرح بدن کے لیے سر ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حقیقت والی نماز بنانے کے لیے ہمیں 3 طرح کی محنت کرنی ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر حقیقت والی نماز اور نماز کے فضائل کی خوب دعوت دیں۔ ظاہر اور باطل کے اعتبار سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر مشق کریں، اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز مانگیں۔ تیسرا ہمارا صفت ہے علم و ذکر۔ علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے۔ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کم سے کم علم اتنا جاننا ضروری ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ جو انسان علم و دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں، درند چرند اور پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صفات ہماری زندگی میں آنے کے لیے 3 طرح کی محنت کرنی ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھ کر علم دین کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر علم دین کی خوب دعوت دیں اور لوگوں کو اپنے اندر علم دین سیکھنے کا شوق و طلب پیدا کریں۔ مسائل والے علم کو علماء سے معلوم کریں اور فضائل والے علم کو دینی کتابوں اور تعلیم کے حلقوں میں حاصل کریں۔ اللہ سے رو رو کر علم کی حقیقت کو مانگیں۔ ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ کی مانند ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ روزانہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے، وہ انسان ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صفت ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں 3 طرح کی محنت کرنی ہے، جس میں نمبر 1 ہے دینی مجلس میں بیٹھ کر ذکر کے فضائل کی خوب دعوت دینی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صبح و شام 3 تسبیحات کی پابندی کرنی ہے اور محسوس کریں کہ اللہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ذکر سن رہا ہے۔ چوتھے نمبر کی صفات ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں اور اپنے حق کو پہچانتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء دین کی قدر کریں، اور جو ایسا نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ صفات ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں خوب محنت کرنی ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھ کر اچھے اخلاق کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر حضور اور صحابہ کے اخلاق اور ہمدردی کے واقعات کی خوب دعوت دیں۔ ہر ساتھی کی خدمت کر کے اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور ہر اللہ کے بندے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، دوسروں کا حق ادا کرنے والے بنیں اور اللہ سے رو رو کر حضور کے بتائے اخلاق کو مانگیں۔ 5واں ہماری صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو بھی نیک کام اللہ کی رضا مندی کے لیے کرنے والے بنیں،
جو بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے۔ اگر دکھلاوے کے لیے ہم نے پہاڑ کے برابر بھی کوئی کام کیا تو رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں دیں گے۔ اور اخلاص والے کی علامت یہ ہے کہ کوئی تعریف کرے تو خوش نہ ہو، اور اگر کوئی نفرت کرے تو ان سے بدلہ نہ لے۔ یہ صفت لانے کے لیے بھی ہمیں خوب محنت کرنی ہے، دینی مجلس میں بیٹھ کر اخلاص کے فضائل کو سننا ہے اور لوگوں میں چل پھر کر اخلاص کے فضائل کی خوب دعوت دینی ہے۔ ہر عمل سے پہلے اور درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا ہے کہ کہیں ہم کوئی کام دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ پوچھنا ہے خود سے کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر یہ جواب سچ ہے تو ہی وہ کام کا ثواب ملنا ہے۔ اللہ سے رو رو کر اخلاص کی حقیقت کو مانگنا ہے۔ اس صفت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اللہ سے روز دعائیں کریں۔ آخری صفت جو دین کو سمجھنے کے لیے ضروری اور بہت ہی ضروری ہے وہ ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ میں یہ چاہا جا رہا ہے کہ دین کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں دین زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے عالمی تقاضوں کو اپنی جان اور مال کے ساتھ پورا کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ایمان والوں کے جان و مال کو خرید لیا۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ یہ صفت لانے کے لیے بھی ہمیں خوب محنت کرنی ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے راستے کی فضیلتوں کو خوب سنیں اور لوگوں میں اس بات کی دعوت دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں پابندی کے ساتھ نکلیں اور اللہ سے رو رو کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق کو مانگیں۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم ان 6 صفات کو اپنی زندگی میں اتاریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش پوری کریں اور اللہ کے راستے پر نکلنے کی ترغیب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کے کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما، اور بے جانے جو ہو گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو۔ مسلمانوں کو ہر آفت و مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ، اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت دے۔ اے اللہ، قیدیوں کو قید سے رہا کر دے۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے غفور الرحیم، اے اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کر۔ اے اللہ، ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر کے ہمارے گھروں کو آباد رکھ۔ اے اللہ، ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی پکی محبت اور پیار عطا کر۔ اے اللہ، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، بچھڑوں کو ملا دے، جو روٹھے ہیں ان کو منا دے۔ اے اللہ، ہماری دلی تمنائیں پوری فرما۔ مسلمانوں کو دیس پردیس میں چین اور امن سلامتی عطا کر۔ اے اللہ، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے اللہ، ہماری اولاد اور ان کی نسلوں سے جو اس کے بعد چلیں ان سب کو بھی نیک بنا دیجیے۔ اے اللہ، جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل کر، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو بلند درجات عطا کر۔ اے اللہ، تیرے کل مسلمان بندوں کو پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو۔ اے اللہ، آخرت میں اپنا دیدار نصیب کرنا۔
जन्नतुल फिरदौस के बुलंद दर्जात अता करना, पुल सिरात पर साबित कदम रखना। ऐ अल्लाह हमारे अमाल नामे दाएं हाथ में अता करना और आखिरत में रुसवाई से बचाना। ऐ अल्लाह तमाम मुश्किलात जो दुनिया में हमारे सामने हैं, अल्लाह उनमें हमारी मदद कर दीजिए। ऐ अल्लाह काफरों और दुश्मनों के फरेब से मुसलमानों को बचा लीजिए। या अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।